بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2 ہجری۔ ناظرین، مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ دن رات یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ کس طرح مدینہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بالآخر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حتمی جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس جنگ کے لیے مال و اسباب جمع کرنے کی خاطر ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف روانہ کیا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال شامل کر رکھا تھا، غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ ناظرین، اس قافلے کے پاس 50,000 دینار تھے، 1,000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، جن کے ہمراہ مزید 27 آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے اس تجارتی قافلے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کی غرض سے گئے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین، چند ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ناظرین، ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی تھا۔ چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ ناظرین، اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا۔ چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمر نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو۔ جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ نہایت ہی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ وہ خود نہیں گیا، اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4,000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ناظرین، ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ چنانچہ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے، لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے، اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی خواہی ظاہر کرتے۔ وہ کہتے، اے اللہ کے رسول، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں۔ ناظرین، اس غزوے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ ہی سے روانہ فرما دیا تھا۔ روحا کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ ارکزبیہ کے مقام پر ایک دیہاتی ملا، اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا۔ اس طرح اسلامی لشکر زفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے، پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ ناظرین، زفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشکی یعنی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران ابو سفیان قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا۔
جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی۔ ناظرین، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر نہایت پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ ناظرین، صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ ناظرین، مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا تھا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ ناظرین، عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ ناظرین، یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔
اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، 1 انچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے، مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، آج انہیں ہلاک فرما دے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے اور ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ قریش نے عمیر سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کی گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی، ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہو، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے، گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کا کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ ناظرین، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارا، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ عمر کے تھے اور بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ناظرین، جنگ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ ناظرین، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو ارشاد فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا، اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک وہ نزدیک نہ آ جائیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ سائبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ ناظرین، مسلمانوں میں سب سے پہلے مہجہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے یوں دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے کہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے، یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مجاہد ذرہ بکتر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے ذرہ بکتر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت معبد بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے۔
یعنی ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا تھا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا، جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کئی زرہیں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا تھا انہوں نے زرہیں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریو، اے اللہ کے مددگارو، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے قتل کی پوری دھن سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا، یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زرہیں آئیں نہ قیدی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔
ناظرین، ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں سے جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا۔ اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ ناظرین، یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ ناظرین، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے 1 دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کی قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کی قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کی قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔